پاکستان کے کسی بھی ہسپتال یا کلینک کے باہر چلے جائیں، آپ کو ایک جملہ ہوا میں تیرتا ہوا ضرور ملے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری بات بھی میری نہیں سنی اور بس 2 منٹ میں دیکھ کے مجھے باہر بھیج دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مریض غلط نہیں ہوتا، وہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، فاقے کر کے آتا ہے، اپنی پوری جمع پونجی جیب میں رکھ کر اس امید پر آتا ہے کہ کوئی اسے سنے گا اور اسے اہمیت دے گا اور اسے وہ ایک جملہ کہہ دے گا جس کی دوا سے اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو پھر اتنا ہی تلخ اور تکلیف دہ ہے جتنا پہلا رخ تھا، اور یہ دوسرا رخ اس میز کے دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے جسے ہم مسیحا کہتے ہیں یا ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی حقیقت اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہی پاکستانی ڈاکٹر جسے ہم یہاں کسائی کہتے ہیں یا بے حس کہتے ہیں، جب وہ یہاں سے نکل کر ایک بہتر سسٹم امریکہ میں، برطانیہ میں یا دبئی کے کسی بہترین ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہاں وہ ہر مریض کو 30 منٹ بھی دیتا ہے، مسکرا کر بات بھی کرتا ہے، اور اس کا علاج بھی عالمی معیار کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری بات سسٹم کی ہے، کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ اسے ایک دن میں 150 نہیں بلکہ صرف 15 مریض دیکھنے کا پابند کرتا ہے۔ وہاں اسے میڈیکل کلرک بنا کر پرچیاں نہیں کاٹنی پڑتی، اس کے پاس ایک پورا سپورٹنگ سٹاف موجود ہوتا ہے، اور وہاں کا سسٹم اسے ایک انسان سمجھتا ہے، مشین نہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ڈاکٹر کے دماغ یا نیت کا نہیں بلکہ اس ٹوٹے ہوئے نظام کا ہے جو ہیرے کو بھی پتھر بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں ایک سرکاری ڈاکٹر کی او پی ڈی کا حال دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے پاس 6 گھنٹے اور باہر 150 سے زیادہ مریض۔ حساب سادہ سا ہے، اگر آپ بنیادی ریاضی بھی سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ہر مریض کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس 2 منٹ یا اس سے بھی کم وقت بنتا ہے۔ اگر وہ ایک مریض کو 10 منٹ دینا شروع کر دے گا تو 100 مریض بغیر معائنے کے ہی گھر لوٹ جائیں گے۔ وہ مریض جو دور دراز دیہاتوں سے کرایہ لگا کر صبح 5 بجے لائنوں میں لگے تھے، وہ 2 منٹ ڈاکٹر کی بے رخی نہیں، یہ 2 منٹ ڈاکٹر کی بے رخی نہیں، آپ ایسا سمجھیں کہ یہ اس سسٹم کا نوحہ ہے جہاں ہم ایک چھوٹے سے پیالے میں پورا سمندر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا انسان جس نے صبح وارڈ میں کسی کی موت دیکھی ہو، پھر ایمرجنسی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہینڈل کیا ہو، اب وہ کلینک پہ اگر بیٹھا ہے تو آپ کی وہ مریض کی گھریلو ٹینشنیں بھی سن رہا ہوگا، گوگل سے سرچ کیے ہوئے خدشات بھی سن رہا ہوگا، وہ ہر آنسو پر آپ کے ساتھ رو نہیں سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ایموشنلی نم ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کی بے حسی نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک ڈیفنس میکنزم ہے تاکہ وہ اگلے مریضوں کو دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر ہوش میں رہے اور اپنی توانائیاں بچا کے رکھے۔ اچھا، مریض بھی پھر صرف اپنی بیماری نہیں بتاتا، وہ اپنی بیماری کا باقی پوری فیملی کی بیماریوں سے بھی موازنہ کرتا ہے، ان کے دواؤں کے MG تک بھی ڈسکس کرتا ہے، ان کے بیماریوں کے مسائل کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ مریض کے ساتھ پھر آئے ہوئے 4 اٹینڈنٹس بھی وہیں آپ کو فرمائش کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لگے ہاتھوں ذرا ہمارا BP بھی چیک کر لیں اور ہماری بیماریاں بھی ذرا سن لیں۔ اسی دوران ان اٹینڈنٹس کے موبائل میں سے کسی دور پرے کے رشتہ دار کی رپورٹ بھی نکل آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ بھی اپنی ماہرانہ رائے دے دیجیے گا، وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ ان سب کے درمیان ڈاکٹر سے پھر یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ہر لمحہ مسکراتا بھی رہے اور پوری توجہ بھی رہے، چاہے اس کے اپنے دماغ کا برن آؤٹ ہو چکا ہو اور وہ چیخنے چلانے پر مجبور ہو چکا ہو۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ وہ ایک ہی اس ٹوٹے ہوئے نظام کے 2 قیدی ہیں۔ مریض اس لیے پریشان ہے کہ اسے توجہ نہیں مل رہی، اور ڈاکٹر اس لیے پریشان ہے کہ وہ اس نہ ختم ہونے والے دباؤ کے اس کنارے پر کھڑا ہے جہاں سے اسے خود نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بیماریوں سے کم اور اوور لوڈ سے زیادہ لڑ رہا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ایک ڈاکٹر سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ بہترین معالج بھی ہو، ماہر نفسیات بھی ہو اور 24 گھنٹے مسکراتا ہوا فرشتہ بھی آپ کو ایک طرح سے ملے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی اپنی ذہنی صحت کا کیا حال ہے۔ جب تک ریاست صحت کے بجٹ کو ترجیح نہیں دے گی، جب تک ہسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ کم نہیں ہوگا، یہ 2 منٹ کا گلہ باقی رہے گا، اور ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنا تو آسان ہے لیکن اس سسٹم کو بدلنے کا مطالبہ کرنا مشکل۔ کیا قصور اس ڈاکٹر کا جو یہاں کے حالات سے لڑ رہا ہے، یا اس سسٹم کا جس نے اسے مسیحا کی بجائے ایک تھکا ہارا ایک مزدور بنا کے رکھ دیا؟ اور میری آپ سے آخری ایک گزارش ہے کہ اگلی بار جب بھی الیکشن کا موقع ہے اور کوئی سیاستدان آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو اس سے صرف بجلی کا ٹرانسفارمر، گلی نالی یا سولنگی نہ مانگیں بلکہ اس سے صحت کے تمام سہولیات کے بارے میں بھی بات کریں۔ اپنے بچوں کی زندگیوں کا سودا صرف چند گلیوں اور نالیوں پہ نہ کریں۔ آوے ہی آوے کا نعرہ تب آپ لگائیں جب وہ آپ سے اس ٹوٹے ہوئے ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا سچا وعدہ کریں۔